دنیا میں کس علمی مرکز کو اس طرح کا استاد نصیب ہوا ہے جو مجھ اور آپ کو نصیب ہوا ہے؟ اساتید، کمی اساتید میں نہیں ہے۔ کمی کہاں ہے؟ تقصیر کدھر ہے؟ اساتید میں ایک استاد، کربلا کے اساتید میں ایک استاد زین العابدین سید الساجدین امام سجاد ہے۔ آپ غور سے سنیے گا کہ ہمارے استاد کہاں کھڑے ہیں اور ہم کہاں کھڑے ہیں۔ مروان بن حکم جو مدینے میں یزید کی طرف سے، بنی امیہ کی طرف سے اس کو ایک خاص عہدہ تھا، مدینے میں ایک خاص عہدہ تھا۔ اور انہی دنوں آپ کو پتہ ہے کہ جب یزید کی طرف سے امام حسین سے بیعت لینے کے لیے جب خط پہنچا تھا تو ولید کو جو گورنر تھا مدینے کا، مروان نے مشورہ دیا تھا کہ اسی مجلس میں زبردستی امام حسین سے بیعت لے لے، وإلا اگر امام حسین ہاتھ سے نکل جائے تو دوبارہ ہاتھ میں نہیں آنا ہے، نہیں چھوڑنا حسین کو، جس طرح سے بھی ہو بیعت لے لے۔ سرسخت دشمن ہے، بنی امیہ کا فرد ہے، خاندان نبوت کا، بنی ہاشم کا سرسخت دشمن ہے مروان بن حکم۔ اس واقعے کو آپ غور سے سنیں کہ ہمارے استاد کہاں کھڑے ہیں۔ کربلا کا واقعہ سن 61 ہجری میں پیش آیا۔ کربلا کے واقعے کے بعد جب خبر پھیل گئی کہ کربلا میں خاندان نبوت کو قتل کیا ہے، اہل بیت کو ذبح کیا ہے، یزید آل یزید کی طرف سے ظلم ہوا ہے، تو عالم اسلام میں یہ خبر پھیل گئی۔ مسلمانوں کی طرف سے مختلف ریئیکشن آنا شروع ہو گئے۔ انہی میں ایک مدینے میں لوگوں نے عکس العمل دکھانا شروع کیا، جس کے نتیجے میں مدینے میں بہت سارے لوگ مروان سے خفا تھے، ناراض تھے، مروان سے ناراض تھے۔ شام کی طرف سے حکم آیا کہ فعلاً آب و ہوا مناسب نہیں ہے، لوگ جوش میں ہیں، لوگوں کا جوش کم کرنے کے لیے کچھ ٹائم چاہیے، لذا تو شام آ جاؤ۔ یہ کس کو کہا جا رہا ہے؟ مروان کو، کہ تم شام چلا آنا، تاکہ لوگوں کا جو غصہ ہے وہ تھوڑا بہت ٹھنڈا ہو جائے، حالات وہ ہو جائے، نارمل ہو جائے۔ مروان کو شام بلایا جاتا ہے، کچھ عرصہ شام بلانے کے بعد اس کو دوبارہ واپس بھیج دیا جاتا ہے کہ جاؤ مدینے میں جا کر تھوڑی دیر کے لیے مظلوم نمائی کریں، تاکہ لوگوں کے دل میں تمہاری نسبت رحم پیدا ہو جائے، دل سوزی آ جائے، لوگ مہربان ہو جائے۔ شام میں کچھ عرصہ رہنے کے بعد مروان فیملی سمیت مدینے میں آتا ہے۔ مدینے میں آنے کے بعد اس نے کہا کہ مجھے مدینے میں رہنے کے لیے میں 2 سال رہنا چاہتا ہوں، مجھے کوئی گھر دے دے۔ کوئی تیار نہیں ہوتا ہے کہ اس کو گھر دے دے۔ اس نے کہا کرائے کے لیے دے دے، کوئی تیار نہیں ہوتا ہے کرائے کے لیے گھر دے دے۔ ہر کسی سے جا کر ملتا ہے کہ مجھے گھر دے دے، میں بال بچوں کے ساتھ آیا ہوں، رہنے کے لیے رہائش کے لیے گھر نہیں ہے، مکان نہیں ہے، دے دیں۔
کوئی تیار نہیں ہے کہ مروان کو گھر دے دیں، رہائش دے دیں تاکہ وہ وہاں پر رہائش پذیر ہو، کوئی تیار نہیں ہے۔ تو اس نے کہا کہ اگر مدینے میں کوئی گھر نہیں دینا چاہتا تو میں مجبور ہو کر فٹ پاتھ پر سونے کے لیے میں مجبور ہو جاؤں گا، بچوں سمیت میں فٹ پاتھ پر سو جاؤں گا۔ وہ یہ سمجھ رہا تھا کہ کچھ عرصہ مدینے میں میری حکومت رہی ہے، کوئی نہ کوئی میرے ساتھ دے گا، لیکن پہلی رات باہر وہ سوتا ہے یہ سمجھ کر کہ دوسرے دن مجھے مکان ملے گا، دوسرے دن بھی مکان نہیں ملتا ہے، فٹ پاتھ پر سوتا ہے، تیسرے دن بھی اسی طرح سے 5 رات مسلسل بچوں سمیت وہ فٹ پاتھ پر سوتا ہے، کوئی گھر دینے کے لیے تیار نہیں ہوتا ہے۔ اس نے کہا کیا مدینے میں کوئی مسلمان نہیں ہے جو مجھے فیملی کے لیے میری گھر دے دے؟ اتنا مجھ سے ناراض ہے۔ سب نے کہا کوئی تمہیں گھر دینے والا نہیں ملے گا، کوئی بھی نہیں ہے، مدینے میں کوئی بھی تمہیں گھر دینے کے لیے تیار نہیں ہے، لیکن اگر تو جانا چاہے تو ایک شخص ہے، اس کے گھر سے، اس کے در سے کوئی خالی ہاتھ واپس نہیں آیا ہے، اگر تو جانا چاہے تو سید الساجدین کے پاس جا کر گھر مانگو تو ممکن ہے سید الساجدین تمہیں رہنے کے لیے گھر دے دے۔ دیکھیں دشمن کس کے در پر آ رہا ہے؟ اہل بیت کے در پر، ہمارے استاد۔ اس کے ذہن میں یہ بات ہے کہ میں کیسے، کس منہ سے جا کر سید الساجدین سے کہوں کہ مجھے گھر چاہیے، جب کہ میں وہ شخص ہوں جس نے سب سے زیادہ جس پر ظلم کیا ہے وہ سید الساجدین ہے۔ مدینے میں جس کے گھر کو سب سے پہلے میں نے گرایا وہ سید الساجدین کا گھر ہے، جس کے گھر کو میں نے برباد کیا، نابود کیا، وہ سید الساجدین کا گھر ہے، جس کے بچوں کو میں نے منتشر کیا وہ سید الساجدین کے بچے ہیں۔ آج میں کس منہ سے جا کر سید الساجدین سے کہوں کہ مجھے گھر چاہیے؟ سبحان اللہ، مجبور ہے، کوئی گھر نہیں دے رہا ہے، سید الساجدین کے در پر آ کر اس نے دستک دے دی۔ ہمارے استاد کہاں کھڑے ہیں، ہم کہاں کھڑے ہیں؟ جیسے ہی دروازے پر دستک ہوتی ہے، سید الساجدین کا غلام آتا ہے، دروازہ کھولتا ہے، دیکھتا ہے یہ تو مروان ہے، فوراً امام کی خدمت میں جا کر وہ کہتا ہے یا امام یہ تو مروان ہے۔ خدا کو حاضر و ناظر رکھ کر کہیں اگر ہم امام کی جگہ ہوتے تو ہمارا کیا رویہ ہوتا، کیا سلوک ہوتا؟ جیسے ہی امام مروان کا نام سنتا ہے، چپل پہنے بغیر، جوتے پہنے بغیر امام دوڑ کر دروازے پر آ کر دروازہ کھولتے ہیں۔ امام سے پوچھا گیا یا امام آپ جوتے بغیر کیوں گئے دروازہ کھولنے کے لیے؟ تو کہا مجھے نہیں اچھا لگتا ہے، ہمیں نہیں اچھا لگتا ہے کہ کوئی مہمان آ کر دروازے پر دستک دے اور جوتے پہنے کی حد تک بھی اس کو وہاں پر انتظار کرنا پڑے۔ ننگے پاؤں دروازہ کھولنے کے لیے امام تشریف لے جاتے ہیں۔ کھولا دیکھا مروان ہے۔ اس نے کہا یا امام
مجھے گھر چاہیے، کوئی گھر دینے کے لیے تیار نہیں ہے، آپ کے در پر آیا ہوں، گرچہ میں نے آپ کے حق میں ظلم کیا ہے لیکن بچوں کے ساتھ آیا ہوں، کوئی گھر نہیں دے رہا ہے، 5 دن سے باہر سو رہا ہوں، آپ کی خدمت میں آیا ہوں۔ امام نے فرمایا، اے مروان، امام باتوں کو دہرا سکتے تھے، یاد دلا سکتے تھے، جو مظالم اس کی طرف سے ڈھائے گئے تھے یاد دلا سکتے تھے، اس کے اوقات یاد دلا سکتے تھے، چہرے دکھا سکتے تھے، نہیں۔ امام نے کہا، اے مروان، میرے 2 گھر ہیں، ایک گھر ذرا دور ہے، ایک گھر ادھر ہے، تمہاری مرضی ہے، جس گھر میں بچوں کے ساتھ رہنا چاہے، جانا چاہے، وہ گھر میں تمہارے اختیار میں دے دوں گا، جس گھر میں جانا چاہے، لیکن میری چاہت یہ ہے کہ وہ گھر جو تھوڑا سا دور ہے، اس گھر میں تم بچوں کے ساتھ جاؤ، اس گھر میں نہ آنا 2 دلیل ہے، 2 وجہ سے۔ پہلی وجہ یہ ہے کہ وہ گھر نیا ہے اور تو میرا مہمان ہے، میں نہیں چاہتا کہ مہمان کو پرانے گھر میں بیٹھاؤں اور خود جا کر نئے گھر میں بیٹھوں، پہلی وجہ وہ گھر نیا ہے۔ دوسری وجہ یہ ہے کہ چونکہ یہ گھر محلے کے اندر ہے، رائٹ سائڈ سے بھی لیفٹ سائڈ سے بھی دونوں طرف سے راستے ہیں، اگر تو اس گھر میں آ کر بیٹھیں تو آنے والے جانے والے سب یہی کہیں گے کہ ادھر مروان بیٹھا ہوا ہے، لعن طعن کریں گے، برا بلا کہیں گے، اور میں نہیں چاہتا کہ تمہارے بچوں کے سامنے کوئی تمہیں برا بلا کہے، تمہاری فیملی کے سامنے تمہاری بے عزتی ہو جائے، تمہاری توہین ہو جائے، میں یہ نہیں چاہتا۔ لیکن اگر اس گھر میں بیٹھنا چاہتے ہو تو تھوڑی دیر کے لیے مجھے فرصت دے دو، میں بچوں کو ادھر شفٹ کروں گا، پھر تم اس میں آ کر بیٹھنا۔ یہ سید الساجدین ہے، یہ سید الساجدین کی زندگی ہے۔ اس طرح کا استاد کس کو نصیب ہوا ہے، کس مکتب کو اس طرح کا استاد نصیب ہوا ہے، جن کا تعلق، جن کا رویہ دشمن کے ساتھ ایسا ہو، دوستوں کے ساتھ ان کا رویہ کیسا ہوگا؟ جب ہمارے استاد اتنے اچھے ہیں، دشمنوں کے ساتھ بھی ان کا اتنا اس طرح کا رویہ ہے، تو ہم کیوں لائق شاگرد نہیں بن سکتے ہیں؟ ان کی زندگی سے ہم کیوں درس نہیں لیتے ہیں؟ ہم ایک قابل شاگرد کے طور پر ہم کیوں نہیں سامنے آ سکتے ہیں؟ تقصیر ان کی ہے یا ہم میں کمی ہے؟